ان کو مشرک کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کی کافر اور مشرک کہہ کر تمام زوار کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں چاہیے کہ وہاں پر جانا کسی صورت میں ترک نہ ہو۔ آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے خود فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے استفسارات کے لیے آتے ہیں سوالات کہ اتنا ہمارے ساتھ زائرین کے ساتھ وہاں توہین آمیز سلوک ہوتا ہے تو ہم بائیکاٹ نہ کریں ان لوگوں کا اور وہاں پر نہ جائیں احتجاجاً۔ انہوں نے کہا نہیں، جانا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ، بلکہ کہا کہ صرف سعودی عرب کے حد تک نہ رہیں، دیگر ممالک میں جہاں جہاں زیارتیں وہاں پر بھی جائیں، اور کچھ روایات ہیں وہ کمزوری کیوں نہ تھے، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ شام میں ہے، وہ تو معتبر اس سے ثابت ہے اور علماء کا نظر یہ ہے، لیکن ایک ان سے منسوخ ایک ان کا ایک روزہ مصر میں بھی، کہا کہ اس کمزور روایت کے کی بھی پاسداری کرتے ہوئے وہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا وہاں جانا جو ہے اسلام کی ترویج اور تبلیغ اور اپنے مکتب فکر کی ترویج اور تبلیغ کا سبب بنے گا، وہاں پہ بھی جانا ترک نہ کریں، وہاں پہ بھی ضرور جائیے۔ تو بہرحال آیت اللہ صافی گلپائیگانی ان کی خاص طور پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف جانا ضروری بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ اور خود کہتے ہیں کہ جب میں سفر حج پہ جب یہ تشریف لے گئے تھے تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا تو اکثر وہاں پر جو مدینے میں جو مختلف افراد ہوتے ہیں اور پولیس والے بھی ہوتے ہیں تو میں اپنے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا، ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ میری بلڈنگ جس راستے میں جہاں سے میں گزرتا تھا وہاں پر ان لوگوں کی چیک پوسٹ ٹائپ کی پڑتی تھی، سلام کرتا تھا، وہ لوگ جواب دیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے متاثر ہوئے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، آیت اللہ صافی گلپائیگانی تو کہہ رہے انہی کے اندر ایک تھا فوجی، وہ جو ہے وہ نجران کا تھا، تو کہنے لگے میں نے اسے پورا واقعہ مباہلہ جو ہے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اور قرآنی آیتیں بتائیں تو بہت ہی حیران ہوا، کہنے لگے اس سے پہلے میں نے گویا کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے میں روزانہ جب وہاں سے گزرتا تھا تو یہ نوبت آ گئی کہ وہ لوگ مجھے بٹھا کر مختلف چیزوں پر سوال جواب کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کار یہ تھا، یہ ذرا پرانا دور ہے، شاید اتنے حالات نہ رہیں یا آیت اللہ صافی گلپائیگانی جیسی شخصیت بھی ہونی چاہیے، اب تو خیر وہ مار مور کے بھگا دیں گے کسی کو، ہماری طرح کا کوئی آدمی ان پہ جا کر اس قسم کی بات کرے گا، تو لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام جیسے آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی جب بقی گئے تھے تو باقاعدہ ہم نے علماء کا بھی وہاں پر اور مراجع کا طریقہ کار دیکھا کہ جنت البقی میں بھی جو اکثر علماء ہیں وہ باقاعدہ جوتے باہر اتار کر جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی سخت گرم زمین کیوں نہ ہو، کہتے ہیں ائمہ کے قبور ہیں، جس طرح روزے کے اندر جو ہے جوتوں سمیت اندر داخل نہیں ہوتے، خیر وہ اس لحاظ سے حرام نہیں ہے وہاں پر جوتوں سمیت کے راستے جو ہے الگ بنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کو کہ اکثر وہاں پر جو ہے اپنے جوتے وغیرہ اتار کر بقی کے اندر جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ائمہ کے قبور کی زیارت اور دیگر زیارت بھی نہیں چھوڑنی، جب قبے یہاں کے اوپر بنے ہوئے تھے تب بھی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے، اور جب کہ قبے نہیں ہیں اور بالکل فلیٹ اب قبریں کر دی گئی ہیں تب بھی آپ کو جانا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء نے باقاعدہ اس سلسلے میں جو اس قسم کے وہابی افکار ہیں، خود آبا کستانی کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ پورا سکتا ہے جس پر انہوں نے محمد ابن عبد الوہاب کے متعلق کہا ہے کہ یہ ضال تھا اور یعنی گمراہ تھا، اور جو ہے فقہا کی ہر عقائد اور فروع میں ان کی جو ہے اختلاف ان سے کیا ہے، اور یہ جو وہابی فرقہ ہے یہ مدینے میں پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کو حرام سمجھتا ہے اور ان سے توسل کو حرام سمجھتا ہے، خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد ان سے توسل کو، اور پیغمبر اسلام سے جو توسل کرتا ہے یا اولیاء سے جو توسل کرتا ہے اس کو یہ مشرک سمجھتا ہے۔ اور محمد ابن عبد الوہاب سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ ایک بات کہا کرتا تھا، ایک تفتہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ محمد رسول اللہ سے بہتر ہے، اور کہتا تھا کہ یہ میرا عصا پھر بھی کوئی فائدہ دیتا ہے لیکن رسول اللہ کیونکہ مر چکے ہیں اور تو ان سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کا کلام خود اس کی گمراہی اور کفر کے اس بات کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو وہابی حضرات وہ اس بات پہ کافی جزبوز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا ریفرنس ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، تو
ثنیہ فرت علی الوہابیہ کے نام شیخ احمد زینی دہلان شافعی کی باقاعدہ پوری کتاب ہے جس میں اس کا یہ قول جو ہے اس کے ماننے والوں کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ اب یہ وہابی افکار، کیونکہ وہی جھوٹ بولنے کی جو ایک مسلسل پالیسی ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغوں کے اوپر اثر انداز ہونے لگی، تو زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین کتاب اردو میں بھی ہے، آئین وہابیت، آیت اللہ جعفر سبحانی کی، یہ آپ لے کر ضرور پڑھیں۔ اس کے جو دلائل ہیں، اس میں سے میں نے ابھی جو اکثر دلائل دیے اسی کتاب کے اندر آیت اللہ جعفر سبحانی نے نقل کی ہے۔ يا صاحب السماء